اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام دیکھیے۔ آپ نے تاجروں اور دکانداروں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم سگ مدینہ محمد الیاس اتار قادری رضوی وفیانور کی جانب سے میرے دکاندار اور تاجر اسلامی بھائیوں، عاشقان رسول، عاشقان صحابہ و اہل بیت، عاشقان اولیاء کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی پر فضل و کرم فرمائے، حلال روزی روزگار میں خیر و برکت عطا فرمائے اور صرف حلال کمانے کا جذبہ عطا کر دے، حرام سے دور بھاگنے کی سعادت بخشے، گناہوں سے بچا کر روزی کمانے کی توفیق ملے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے میرے تاجر عاشقان رسول، الحمدللہ ثواب کمانے کا آپ کو ایک موقع مل رہا ہے، ہمیں بھی مل رہا ہے، مجھے بھی مل رہا ہے، کیونکہ ذاتی تو مسئلہ ہے وہ یہ کہ مکتبۃ المدینہ نے 100 روپے کے مدنی رسائل کے پیکج تیار کیے ہیں، تو اگر آپ وہ اپنی حیثیت کے مطابق کوئی مہینے کا 1 رکھ لے، کوئی مہینے کا 12 رکھ لے، کوئی 25 رکھ لے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم عرس کی 15 رجب کی نسبت سے 15 رکھتے، 27 رجب کی 27 رکھ دے، 2700 کی نسبت سے ایک یعنی اتنے پیکج 100 روپے، تو یہ آپ کو مکتبۃ المدینہ صاحب رابطہ کریں گے تو یہ ان کی رینج میں آئے گا، تو یہ آپ کو پہنچا بھی دیں گے، آپ کے ہوم ڈلیوری جس کو بولتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ کہ آپ اپنے گاہکوں کو ایک رسالہ بانٹتے ہیں۔ کئی ایسے ہیں جو رسالہ پڑھ کر الحمدللہ نمازی بنے، گناہوں کے دلدل سے نکلے، وہ مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے۔ خیر آپ کے رسالے سے کوئی نہیں بھی آئے گا ہدایت پر، جب بھی رسالہ دینے کا تو ثواب ملے گا۔ یہ بھی ایک نیکی کی دعوت اور تبلیغ دین کا ذریعہ، اشاعت دین کا ایک ذریعہ ہے کہ دینی کتابیں، دینی لٹریچر تقسیم کیا جائے، تو ضرور آپ اس میں اپنی آخرت کے ساتھ تعاون کیجیے۔ میری ذات کے ساتھ تو تعاون نہیں ہے، میں نے تو یہ عرض کیا، مجھے ثواب تو کرا انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ آپ کو جذبہ ملے اور دین کی تبلیغ میں اس طرح آپ حصہ لیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ بے حساب مغفرت کرے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کو احیاء العلوم جلد 2 صفحہ نمبر 308 سے مدنی پھول دوں۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مجھے تاجر یعنی بزنس مین اور بیچنے والے پر تعجب ہے کہ وہ نجات کیسے پائے گا، دن بھر وزن کرتے ہوئے قسمیں کھاتا رہتا اور رات کو سویا رہتا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان بن داود علی نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا، بیٹا جیسے ایک دانہ 2 پتھروں کے درمیان داخل ہو جاتا ہے، ایسے ہی 2 لین دین کرنے والوں کے درمیان خطا داخل ہو جاتی ہے۔ ایک حکایت امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ایک نیک بندے نے کسی ہجڑے کی نماز جنازہ پڑھی تو ان سے کہا گیا یہ فاسق تھا، یہ سن کر وہ خاموش رہے۔ جب یہی بات دوبارہ کہی گئی تو فرمایا، گویا کہ تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ اس شخص کے پاس 2 ترازو تھے، ایک کے ساتھ لیتا تھا، دوسرے کے ساتھ دیتا تھا، یعنی کم تول کر دیتا تھا اور زیادہ تول کر لیتا تھا، دھوکے سے زیادہ لے لیتا تھا اور دھوکے سے کم لے لیتا تھا۔ تو امام غزالی نے جو وضاحت کی وہ یہ، انہوں نے اپنے اس قول سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس کا فسق، ہجڑے کا اگر فسق ہے بھی تو ایسا ہے کہ جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، جبکہ لین دین میں کمی بیشی کرنا بندوں پر ظلم ہے، اور جو ظلم بندوں پر ہوتا ہے اس سے چشم پوشی اور معافی زیادہ بڑی دور ہوتی ہے، اور ماپ تول کے معاملے میں سختی بہت زیادہ ہے، اور اس سختی سے 1 یا نصف
کھجانے کے ذریعے نجات پائی جا سکتی ہے، اس عذاب سے بچا جا سکتا ہے آدھے یا ایک دانے کے ذریعے. وہ اس طرح کہ لیتے وقت کم لے اور دیتے وقت زیادہ دے. آیت کریمہ لکھیے پارہ 27 سورۃ الرحمن آیت نمبر 8 اور 9. اللہ تطغوا فی المیزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. ترجمہ کنز ایمان کہ ترازو میں بے اعتدالی یعنی ناانصافی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.